فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون کون؟ اکبر۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی باتوں سے میں پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا اور ہم بہت اچھے دوست تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں ایک غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزرتی تھی اور اس کے پاس ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمروں، ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دبک کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا، جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازہ خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی، جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے۔ یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشان کے پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گیا۔ لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے۔ یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا تو میں نے واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور شواہد اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں نے پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ انسپکٹر نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو ہفتے 2 گزر گئے ہیں۔ گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے چچا نے اسے پالا تھا، اس لیے انہوں نے شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن میں ان کے گھر گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف کو چل دیے۔ وہاں کافی درخت تھے۔ ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب خون ان کے پاؤں میں جم چکا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی تھیں۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی۔ وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے کر آ گیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کو ہسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھیں اور وہ بتا سکتی تھیں کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئیں۔
میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والدہ بھی گاؤں سے آ گئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرام بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا۔ وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی ہی ضد سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے تب تک آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور کس طبیعت کی اور کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھیں اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والد صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے۔ پتا تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی ہر وقت ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی تھی۔ میں سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والے علاقہ تھا اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلا ہی رہتا تھا اور پھر شادی بھی اچانک ایک انجان لڑکی سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھیں اکبر کی۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہیں اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں اور بے ہوش ہیں۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلد آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ ان کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا۔ تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے خان سے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر، یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اسی کی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی قاتل ہیں اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تم کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتول کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے 1 ہفتے بعد ملتی ہے، جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کے بار کس طرح یہ پکڑی گئی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی۔ میں فوراً نکل پڑا تھا، 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس کا پیچھا کر رہا ہوں، میں تو خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا اور 2 لیڈی کانسٹیبل کو بلایا۔ مجھے اکبر کی آخری کال یاد آ گئی، وہ میرا خون پی جائے گی۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی دم درود کرانے والے سے رابطہ کرنا چاہیے، تو میں نے خان سے ذکر کیا۔ خان نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے، بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر ہم نے پہلے کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے انسپکٹر صاحب نے ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ عمل منہ میں پڑنے لگے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ہے کون، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں لے لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی ہے۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ اس کے چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھے۔ ان کو بھی ابھی تک نہیں پتا تھا اس کے بارے میں، جبھی وہ اس کی بار بار شادی کروا دیتے۔ ان کو شک اس لیے بھی نہیں ہو رہا کہ آپ نے دیکھ لیا وہ چڑیل کی بیٹی کتنی معصوم اور بھولی بھالی ہے، اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک پوچھتی ہے،
پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اسی گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ سزا اس کو تکلیف دے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے وہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلے رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا۔ بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے، وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اس بارے میں اور کچھ نہ معلوم ہو سکا تھا۔ میں نے انسپکٹر سے بات کی تو انسپکٹر نے کہا کہ سفیر بھائی، اب تو یہ چلہ کرنا ہی پڑے گا، پتہ نہیں اب وہ کسی اور کو نہ مار دے، کسی اور کی جان اب خطرے میں ہے اور مجھے اب یہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے صبح ہوتے ہی بینک میں اپلیکیشن دی، 5 دن کی چھٹی لی اور وہاں سے سیدھا میں انسپکٹر خان کے پاس چلا گیا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لے لی چھٹی؟ جی ہاں، لے لی چھٹی۔ چلو یہ چائے پیو، پھر جو ثنا کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ مجھے اس کا گھر اچھی طرح یاد تھا۔ وہاں جا کر ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے سب ان کو دفن کرنے کے لیے گاؤں کی طرف گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ثنا باجی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھیں، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے کہا۔ ان کے گاؤں کا کیا نام ہے؟ لال سندر والا، اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہی فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی۔ ہم سب پہلے ہی پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو۔ انسپکٹر خان، تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، وہاں نہیں ملتی تو مجھے بتاؤ، میں اپنے ان سے پتہ کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح آپ کا حکم۔ پھر میں وہاں سے قبرستان چلا گیا، رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی مجھے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک پرانی سی قبر نظر آ گئی۔ میں نے وہاں پر نشان لگایا اور گھر آ کر کھانا کھا کر میں سو گیا۔ شام کو 5 بجے میری آنکھ کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھا۔ میں گھر سے نکلا، اپنی کچھ ضروری سامان خریدا اور قبرستان اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ پہلی رات بہت سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، پھر گھر آ کر میں سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا، کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم کافی خراب تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہوا تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے چلہ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا، جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز چلنے لگیں، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے انسپکٹر خان میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، سفیر یہ عمل چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد آ گئی تھی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا،
خان نے کہا اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا تھا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے ہی گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ میں نے اپنے ٹائم پہ شروع کر دیا۔ وہ کوئی تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی سفید میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور اداس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، اس کے لیے یہ سزا بہت ہے کہ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات ماننے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی پیر بابا کی۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا اپنا عمل جاری رکھو، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ پھر پیر بابا وہاں سے چلے گئے اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ چلہ کس طریقے سے پورا ہوگا۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ قبرستان میں ایک شور سا مچ گیا۔ قبروں سے مردے نکل نکل کر باہر آنا شروع ہو گئے، پرندے ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گئے۔ میں جس قبر پہ بیٹھ کر وظیفہ کر رہا تھا، چلہ کاٹ رہا تھا، وہ اندر سے گڑگڑاہٹ اور شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے وظیفہ مکمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ دور سے ثنا بھابھی کچھ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی شامل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ثنا کو معاف کر دوں، کیونکہ اس نے بھی ثنا کو معاف کر دیا ہے۔ جب میں نے اس کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گیا۔ پھر وہ سب مل کر مجھے پتھر مارنے لگے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پتھر میرے ارد گرد ٹکرا ٹکرا کے سائیڈوں میں گرتے رہے، ان میں سے ایک پتھر بھی مجھے نہ لگ سکا۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے بڑھیا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ وہ مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ آج بھی جب رات کو کبھی فون کی بیل بج جائے تو میں ڈر سا جاتا ہوں اور یادوں میں کھو جاتا ہوں، پرانی تلخ تکلیف دہ یادیں۔ میرا دوست۔